السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعات و سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اخلاص سے متعلق حدیث اور اس کی تشریح بیان کروں گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اگر کوئی شخص لالچ اور طمع کے خاطر یا نام آوری کے لیے، نام کمانے کے لیے جہاد کرے تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ما لہو، تو اسے کیا ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ پھر فعادها 3 مرات، اس شخص نے، پوچھنے والے نے 3 دفعہ یہ سوال کیا، دوبارہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان لالچ اور حرص، ہوس یا نام کمانے کے لیے، نام پانے کے لیے اگر جہاد کرے تو کیا اسے کچھ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے یہی 3 مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا، لا شیء لہ، اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اسے کرنے سے محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو۔ یہ ابو داود اور نسائی اور طبرانی وغیرہ میں روایت آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط اخلاص ہے۔ اخلاص کے بغیر چاہے انسان کتنا ہی بڑا نیک عمل کرے، چاہے کتنا ہی چھوٹا نیک عمل کرے، اخلاص اگر نہ ہو تو اس کا عمل ناقابل قبول ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے کسی کام کو کرنے کو اخلاص کہتے ہیں، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، جس کے اندر دکھلاوا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اخلاص کا حکم فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، مخلص ہو کر کے، دین کے لیے مخلص ہو کر کے، اللہ کے لیے مخلص ہو کر کے، اور دین پر عمل پہ، دین حنیف پر عمل پیرا ہو جائیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین اور صحیح دین ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے پاس جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اس کا خون ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس وہ نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کو وہ عمل ضروری نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے اندر جو شوق ہے، جذبہ ہے، کس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ حج کر رہے ہیں تو کس کے لیے آپ حج کر رہے ہیں؟ دکھلاوے کے لیے لوگ آپ کو حاجی کہیں یا عمری کہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو لوگ نمازی کہیں؟ آپ کوئی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یا سخاوت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لوگ سخی کہیں؟ اگر یہ دل کے اندر چیز پیدا ہو گئی تو یاد رکھیے آپ کا بڑا سا بڑا عمل بھی اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہوگا، اور چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے اور عزا کے ذریعے باطل نہ کرو، بیکار نہ کرو، جیسا کہ لوگ اپنے مال کو رئاء الناس، ریاکاری اور وغیرہ وغیرہ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مال کو بیکار کر دیتے ہیں، اپنے مال کو بیکار کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن مجید میں فرمایا کہ جو بھی کام کرنا ہو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور یاد رکھیے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے ابو داود اور نسائی کی، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک شخص نے جہاد میں جانے والے کے بارے میں کہا کہ جو انسان دکھلاوے
دکھلاوے کے لیے جہاد کتنا بڑا کام ہے. جہاد یعنی انسان اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے جاتا ہے، اور انسان کو جان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی. ایسے انسان کے بارے میں کہا اگر وہ انسان دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے جہاد کرے گا، تب بھی اس جہاد یعنی شہید ہونے والے اس شخص کو بھی ثواب نہیں دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم رمضان کے اس موسم میں ذرا غور کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ نکالنے والے مالدار زکوٰۃ نکال رہے ہیں، روزہ رکھنے والے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھنے والے مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی تلاوت کرنے والے مسلمان تلاوت کر رہے ہیں، لیکن کیوں اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر یہ ہمارے ذہن میں نہ ہو تو یاد رکھیے وہ ہمارے عمل بیکار چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. اسی لیے ہر نیک کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیے کہ میں ایک کام کس کے لیے کر رہا ہوں یا کس کے لیے کر رہی ہوں. میں روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں اللہ کے لیے رکھ رہی ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے. میں قرآن مجید کو ختم کر رہی ہوں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پورے رمضان میں نے کئی دفعہ قرآن ختم کیا. کیا کمپٹیشن کے لیے؟ کیا ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. میں ایک حدیث بیان کروں گا، لمبی چوڑی حدیث ہے، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے، کئی دفعہ سنی ہے. وہ مسلم میں بھی وہ حدیث ہے، بخاری میں بھی وہ حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ذرا غور سے اس حدیث کو سنیے. 3 لوگوں کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اور لا کر کے اس میں سے پہلا شہید ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ذرا بتا تو نے جو شہادت کا مقام پایا ہے کس مقصد سے پایا ہے؟ تو کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا تک کہ میں شہید ہو گیا، یعنی میں تیری رضا کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے جہاد کیا اور میں شہید ہو گیا. اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيٌّ، لیکن تو نے جنگ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، شہید اور بہادر کہا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دو، تو اسے پھینک دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک قرآن پڑھنے والے کو لایا جائے گا، یعنی عالم کو لایا جائے گا. اسے پوچھا جائے گا بتا تجھے میں نے علم دیا اور فلاں دیا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے علم اس لیے حاصل کیا، میں نے لوگوں کو سکھایا، قرآن مجید پڑھایا، میں نے بیان کیا، تقریر کیا، یہ کیا وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا، دین کا علم اس لیے سیکھا تھا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، اور تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، تو اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور تیسرا شخص وہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دولت وسعت عطا کی ہوگی اور اسے مال بہت زیادہ دیا ہوگا، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو یاد دلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تو نے اس طرح یہ جو مال تجھے ملا تھا تو نے اس کا کیا کیا؟ تو کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں اس کو خرچ کیا، جہاں تو چاہتا تھا وہ ان راستوں میں نے خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ بولے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ تجھے لوگ جواد کہیں، سخی کہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اس بھی حکم ہوگا کہ اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دو. میرے عزیز بھائیو ذرا غور کریں کہ 3 وہ شخص، عالم سے بڑھ کر کے کس کا مقام ہو سکتا ہے دنیا میں، شہید سے بڑھ کر کے کس کا مقام ہو سکتا ہے دنیا میں، اور ایک سخی انسان سے بڑھ کر کے کس کا مقام دنیا میں ہو سکتا ہے. ایسے 3 لوگوں کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اور وہ عالم جو دنیا میں دکھلاوے کے لیے تقریریں کرتا تھا، دکھلاوے کے لیے علم کی تشہیر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس عالم کو اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود اخلاص نہیں رہنے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے لیے دعوت نہ دینے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. اور شہید کا مقام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے مغفرت فرما دیتا. اتنا بڑا مقام شہید کا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ایسے شہیدوں کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا جنہوں نے دکھلاوے کے لیے، اور لوگ دنیا میں انہیں بہادر اور شہید کہیں، اس لیے اگر کسی نے جہاد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے شہیدوں کو بھی جہنم میں اوندا منہ ڈھکیل دیں گے. اور عزیز بھائیو، اور ایسا سخی، ایسا مالدار جسے مال اللہ نے دیا، وہ زکوٰۃ نکالتا تھا، لوگوں میں صدقہ خیرات کرتا تھا، لیکن دل کے اندر اس کی نیت تھی یہ ہوتی تھی کہ مجھے لوگ مالدار کہیں، سخی کہیں، بڑا دینے والا کہیں، داتا کہیں. اللہ ایسے سخی انسان کو بھی کل قیامت کے اوندا منہ جہنم میں ڈالیں گے.
میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے ہم جو بھی کام کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں۔ اب اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک تو دل کہے گا، دل سے آواز آئے گی، اور آپ اپنے عمل کو چھپا کر کے وہ کام کریں گے۔ میں جو کام کر رہی ہوں یا جو میں کام کر رہا ہوں، اے اللہ بس تیرے لیے کر رہی ہوں، اس عمل کو تو قبول فرما۔ اس سے ایک واضح دل انسان کا کہتا ہے کہ یہ کام کس کے لیے ہے۔ لیکن ایک طریقہ بھی ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہو، یہ عمل اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو۔ تو ذوالنون مصری ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ثلاث من علامات الاخلاص، اخلاص کی 3 علامتیں ہیں، یعنی یہ کام اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ پہچاننے کے لیے اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 استواء المدح والذم من العامہ، نمبر 1 یہ کہ مدح و ذم یعنی تعریف اور مذمت کا برابر ہو جانا۔ کیا مطلب اس کا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ بندہ تعریف سے نہ پھولے اور نہ مذمت سے پریشان ہو جائے، یعنی اگر کوئی انسان کوئی کام کرے اور لوگ اس کی تعریف کرے تو اس کا سینہ پھول جائے اور یہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ یہ آستین چڑھانے لگے، تو یاد رکھیے یہ اخلاص اس کے اندر نہیں ہے، اس عمل کے اندر اخلاص نہیں۔ اگر کوئی اس کی مذمت کرے، کوئی انسان بیچارہ نماز پڑھتا ہے، نفل پر نفل پڑھتا ہے، روزے پر روزے رکھتا ہے، اور لوگ چھیڑتے ہیں اس کو، ارے یہ دیکھو بڑا نمازی ہے، ارے یہ دیکھو بڑا فلاں ہے، یہ دیکھو بڑا حاجی ہے، اور لوگوں کے مذمت کرنے سے پریشان ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ پریشانی بھی اخلاص نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہے ہم کام کریں، اچھا کام کریں، اس سے لوگ ہمیں برا کہیں یا ہماری تعریف کہیں، ہم کچھ نہ کہیں، سیدھا سیدھا اپنا کام کرتے ہوئے سیدھا اپنا راستہ پکڑ لیں۔ اگر ہم تکبر کرنے لگیں گے لوگوں کے سامنے اور لوگوں کی تعریف سے ہم سینہ پھلا دیں گے، تو یاد رکھیے اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْأَعْمَالِ فِي الْأَعْمَالِ، یعنی اپنے اعمال میں اعمال کی طرف دھیان نہ دینا، یعنی ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، ہاں میں اتنا نماز پڑھ رہا ہوں نا، میں اتنا روزے رکھ رہا ہوں نا، میری طرح کوئی روزے نہیں رکھ رہا ہے نا۔ اس طرح کا اگر خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم کسی کو کہہ نہیں رہے ہیں، ہم کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، مجھ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا نہیں، مجھ سے زیادہ روزے رکھنے والا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی نمازی نہیں، مجھ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ دل میں بات آتی ہے تو یاد رکھیے آپ کے اس عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ تیسری چیز واقتضاء ثواب العمل فی الآخرۃ، اپنے اعمال کے اجر و ثواب کو دنیا کے بجائے آخرت میں چاہنا، یعنی جو انسان اپنے اعمال کو آخرت میں یہ نیت کرے کہ میرا جو ثواب مجھے ملے گا یہ مجھے آخرت میں چاہیے، تو یہ عمل اخلاص والا ہے۔ اگر وہ یہ چاہے کہ میرا یہ جو عمل ہے مجھے دنیا ہی میں اس کا ثواب ملے، تو اس کے اندر بھی اخلاص نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم کتنے نیک عمل کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہمارے سامنے ہی نہیں رہتی ہیں کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کا کام، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔